لائق رضوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیے انتظار میں میری طرف لائٹ آ گئی. ہاں یہ انتظار تو ہے لیکن یہاں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. جی جی ارے دیکھ لیں نیٹ ورک ہوگا صحیح جائے گا. میں اسکرین پر شاید نہیں ابھی ہوئی. جی 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 آگے آپ آگے 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 لے گئے آگے. بسم اللہ. تو شکریہ انیس میاں. جناب صدر اور دیگر معزز حاضرین، اس اہم موضوع پر یہ ویبینار جو برقی لہروں پر رواں دواں ہے اس کے انعقاد کے لیے آپ تمام منتظمین قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ان ہستیوں کو یاد رکھا اور اس کا بھی شکریہ کہ مجھے اس میں شامل ہونے کا موقع دیا. حضرات، یہ تعزیتی جلسہ جو بین الاقوامی بھی ہے اور جواد بھائی جو کہہ رہے تھے کہ سیمینار سے بڑھتے ہوئے شبیداری کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جن مرحومین کی یاد میں یہ جلسہ ہو رہا ہے ان کے کام اور ان کے نام سے دنیا واقف ہے. سب ابھی مجھ سے پہلے جو تقریر ہوئی ان میں بہت سی باتیں آ چکی ہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جن سے میرا ذاتی تعلق تھا، ایک جذباتی لگاؤ ہے ان سے. ایسے میں یادوں کا اور جذبات کا ایک لشکر ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت. وہ چہرے بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں. بہت سے خیال، بہت سی باتیں امڑ گھمڑ کر میرے ذہن میں آ رہی ہیں. تو کچھ مشکل اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، کچھ وقت جس طرف پڑ رہا ہے ایک مشکل اس کی بھی ہے. تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بات شروع کیسے کی جائے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ریپیٹیشن سے بچوں، کیونکہ مجھ سے پہلے بڑے نامور خطیب اور علماء نے اپنی باتیں رکھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی جو روشن تقاریر ہیں ان کے بعد میں اس میں سے کوئی اور نیا پہلو نکال پاؤں یہ جیسے ہیچ مداں کے لیے بہت مشکل امر ہے. بہرحال تو بات یوں کرتا ہوں کہ اپنوں کا بچھڑ جانا بہت دکھ دیتا ہے. پھر اگر محسنان ملت کی موت کی بات ہو، ماتم سخت. بہرحال یہ غم، یہ کسک حقیقت ہے اور کئی لحاظ سے غنیمت بھی. اسے بہرحال بچائے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی درد بھری یادوں میں زندہ رہتے ہیں ہمارے بزرگ. یاد رکھیے اپنے رفتگاں کو، کیونکہ یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی. بقول افتخار عارف، ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ صاحبو، سبحان اللہ. کہنے کو تو یہ 8 الگ الگ ہستیوں کے ذکر خیر کا موقع ہے، لیکن مقصدیت کی ڈور نے انہیں آپس میں منسلک کر دیا ہے. تو بہت سی صفتیں ہیں، بہت سی قدریں ہیں جو مشترک ہیں ان سب میں. علامہ کلب صادق صاحب سے لے کر طوفان دریا بادی تک یہ تمام حضرات اپنے اپنے طور پر محمد و آل محمد کے پیغامات کی ترویج اور اشاعت میں مصروف رہے. پوری زندگی صرف کر دی انہوں نے اس کے لیے. کوئی عالم باعمل، کوئی خطیب یگانہ، کوئی صاحب طرز قلمکار،
قومی اور ادبی سطح پر ان سب کی خدمات بے پناہ ہیں. کس کا نام لیا جائے؟ علامہ کلب صادق صاحب نے محراب و منبر کی تقاریر کو عصری تقاضوں اور سماجی سروکار سے جوڑا. یہ ان کی بہت اہم خدمت ہے جسے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. جزاک اللہ لائق بھائی، جزاک اللہ. یہاں علماء موجود ہیں. میں بہت معذرت سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کلب صادق صاحب نرے مولوی نہیں تھے، وہ عالم بعمل تھے، اور انہوں نے صرف تاکید نہیں کی، تبلیغ نہیں کی، لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہی نہیں کیا، بلکہ جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا. ان کے جو آثار ہیں ہم سب کے سامنے ہیں اور ہم سب اس کے گواہ ہیں. ان کا جو کام تھا جدید علم کے لیے، تعلیم کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، اور ایک پوری نسل کو انہوں نے متوجہ کیا جدید تعلیم کی طرف. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بہت خوشائند نتائج سامنے آئے. ان 20 25 30 برسوں میں منظرنامہ کافی حد تک تبدیل ہوا. تو کلب صادق صاحب کی خدمات بہت تاریخی ہیں، تاریخ ساز ہیں، اور ہم سب کو انہیں یاد رکھنا چاہیے. علی عابد صاحب قبلہ کی باتیں بہت ہوئی. انہوں نے جو تبلیغ کے لیے اور افریقہ اور یورپ میں جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی، وہ بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے. ان کی وہ پورا جو کام ہے وہ یاد رکھا جانا چاہیے، اور اس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے آگے بڑھایا جائے. ابو القاسم صاحب کو بچپن سے سنتا رہا ہوں. بالکل منفرد لب و لہجے کے ایک خطیب. ابھی کسی مقرر نے مجھ سے پہلے یہ کہا کہ ان کی مجلسیں میں جو عقیدت تھی اس کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کا ایک لطف ہوتا تھا، ایک ادبی ذائقہ ملتا تھا اس میں. اور وہ بہت سے سوال ایسے اٹھاتے تھے جو نئی تقاریر کے لیے راستے کھلتے تھے، کچھ غور و فکر کے راستے کھلتے تھے. تو میرے جو بہت پسندیدہ ذاکرین ہیں یا تھے، ابو القاسم صاحب کو میں اس میں رکھتا ہوں. انہوں نے خطابت کو میرے خیال سے وہ چند ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے دانشوری سے خطابت کو وابستہ کیا، منسلک کیا. تو ابو القاسم صاحب کی بھی خدمات بے پناہ ہیں. عشرت لکھنوی اور رضا سرسوی صاحب کا بھی ابھی بہت ذکر رہا. ان لوگوں نے جو قلمی جہاد کیا، قوم میں اخلاقی قدریں بیدار کرنے کے لیے، اور جو بچی اور ٹوٹتی بکھرتی قدریں ہیں انہیں بچانے کے لیے، اور لوگوں کو اپنی عظمت رفتہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وہ بے پناہ کام ہے. ان کی جو شعری آثار ہیں وہ ہم سب کی نظر میں ہیں. پھر ہم سب کے پیارے شعیب الہ آباد کے ادبی منظرنامے پر ایک طوفان کی طرح آئے اور اسی طوفان کی طرح لوٹ گئے. لیکن اس قلیل مدت میں بھی انہوں نے بہت سے تخلیقی سنگ میل قائم کیے. ابھی تقریروں میں ان کا بار بار ذکر ہوا، ان کے اشعار دہرائے گئے، موج کوثر کا ذکر ہوا. تو یہ سچ ہے کہ یہ ان کے مر جانے کی عمر نہیں تھی. وہ عارضہ جس نے ہم سے بہت سے ہمارے عزیزوں کو چھین لیا، وہ انہیں بھی لے گیا ساتھ. کاش زندگی انہیں اور وقت دیتی، تھوڑا سا اور وقت دیتی، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم خدمات ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی، اور قوم اور ملت اور ادب اور رسائی شاعری اور
گلائی شاعری کو کچھ فائدہ ہوتا. غالب کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے مرثیے میں شامل کیا تھا, تو اس میں اگر کچھ تھوڑا سا تصرف کر کے میں پڑھوں کہ ہاں ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی طوفان, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. تو یہ موت ان کی طوفان کی, وہ ہم سب سے بہت چھوٹے تھے اور ہم لوگوں نے ان کو بڑھتے ہوئے اور ادبی منظر نامے پہ چھا جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ غلط ہے ہم لوگوں کو کہ شاید انہیں وقت اور ملتا تو وہ کچھ اور بہتر کرتے اور کچھ اور سنگ میل وہ سامنے رکھتے. یہ جب سیمینار کی بات ہو رہی تھی شروع میں تو رونق صاحب سے میری جو باتیں ہوئی تھی تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر موضوعات پہلے سے تقسیم کر دیے جائیں اور شخصیتیں طے کر دی جائیں کہ کس پہ بولنا ہے تو شاید وقت کم لگتا. کچھ کوشش ہوئی بھی لیکن پھر بھی بہت سی باتیں رہ گئیں. تو اب اتنا وقت ہو چکا ہے, اتنی تقریریں ہو چکی ہیں کہ باتیں دہرائی ہی جائیں گی. لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ اگر وقت اور عنایت کریں مجھے آپ, تو رضا سرسوی صاحب اور عشرت لکھنوی صاحب کے سلسلے میں دو چار باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے, دونوں لوگوں نے گلائی اور رسائی شاعری میں جو موجودہ منظرنامہ تھا ہم سے چند مہینے پہلے تک جب تک وہ لوگ حیات تھے, تو وہ ایک بہت مستند اور معتبر اور اہم شعراء کی طرح اس منظرنامے پر وہ لوگ موجود تھے. ان کے اشعار, ان کی کتابیں اور ان کے افکار اور خیالات وہ ہم سب کو ایک روشنی دے رہے تھے. اور وہ جو روشنائی ہے اس کو ابھی بھی بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. 5 مجموعے ان کے عشرت لکھنوی صاحب کے اب تک آ چکے ہیں, 6واں بھی زیر ترتیب ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے ورثہ کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی اس میں تعاون کریں اور وہ طوفان سے لے کر عشرت لکھنوی تک, رضا سرسوی تک, ان سب کی غیر مطبوعہ چیزیں یا بکھری ہوئی جو رسائل اور اخبارات میں چیزیں ہیں انہیں یکجا کر کے پھر سے ایک کلیات کی صورت میں یا الگ مجموعوں کی صورت میں سامنے لایا جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خراج کا ایک اور بہتر اور کارآمد ذریعہ ہوگا. عشرت لکھنوی صاحب کے جدید ہے کہ جوش اور جمیل اور آل رضا اور جمیل مظہری نے جو ڈگر اور نہج بنائی تھی اس پر پاکستان میں تو شاعری زیادہ ہو رہی ہے جدید مرثیے کے تعلق سے, لیکن ہندوستان میں بہت چند قلمکار ہیں جو اس عصری حیثیت کے ساتھ مرثیہ گوئی کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں یا بڑھا رہے تھے. تو اس میں عشرت لکھنوی صاحب اور رضا سرسوی صاحب دونوں کا نام اور کام بہت قیمتی ہے, اسے پہچانے جانے کی ضرورت ہے اور اس پر نئے سرے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان کا ہندی میں ایک لفظ ہے کہ مولیانکن کیا جائے تنقید کے لحاظ سے, اور تاکہ ہندوستان اور پاکستان میں جو شاعری ہو رہی ہے گلائی اور رسائی, اس میں ان لوگوں کا ان کے قد کا, ان کی قیمت کا ایک تعین ہو سکے. رضا صاحب کے تو کہیں میں نے پڑھا, کئی بار کہا بھی جاتا ہے اور بات صحیح بھی ہے کہ ان کے اشعار میں ایک انقلابی گنگرج بھی ہے جو قومی حیثیت کی شاعری ہے اور ملکی اور پیار کی جو شاعری ہے اس میں ایک انقلابی تیور بھی ہے. لیکن میں ذاتی طور پر ان کو شاعر جذبات سمجھتا ہوں. انہوں نے جو رشتوں کا تقدس ہے, اس کی جو اہمیت ہے, اس کو جس طرح سے انڈر لائن کر کے ہم سب کے سامنے رکھا ہے. ماں جو ان کی نظم ہے اس پر بہت باتیں ہوتی رہی ہیں اور بار بار جب بھی رضا سرسوی صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے باپ, بھائی, بہن, بھائی پر ان کا پورا مجموعہ ترتیب وہ دے چکے تھے اور وہ پریس میں جانا تھا
لیکن موت نے وقت نہ دیا ان کو. مجھے امید ہے کہ ان کے ورثہ جو ہیں وہ اس کے منظر عام پر لے کے آئیں گے. تو رضا سرسوی صاحب اور یہ عشرت لکھنوی, طوفان, ان لوگوں کے جو قلمی آثار ابھی غیر مطبوع صورت میں ہیں, میں گزارش کرتا ہوں ان کے ورثہ سے بھی اور اپنے دوستوں سے بھی, میں بھی اگر اس میں کسی کام آ سکوں تو مجھے بھی بتایا جائے. وہ چیزیں اکثر مشورہ ہے, بہت ہی اچھا مشورہ. تو وہ آنی چاہیے, پھر سے آنی چاہیے. رضا سرسوی صاحب اور عشرت لکھنوی دونوں نے اپنی پوری زندگی صرف مذہبی شاعری اور قومی حالانکہ انہوں نے اور بھی جو اصناف ہیں اس میں بھی طبع آزمائی کی ہے, لیکن ان کا جو اصل محور ہے ان کی شاعری کا وہ وہی شاعری ہے, تقدیسی شاعری جسے ہم کہہ سکتے ہیں. رضا سرسوی صاحب کا ایک شعر ہے, وہ ان کی خدمات کا بھی آئینہ دار ہے, اور میں اپنی بات یہیں پر ختم کر دوں گا کہ لہو نچوڑ کے دل کی رگوں سے 10 مہینے, لہو نچوڑ کے دل کی رگوں سے 10 مہینے, تمام عمر میں نام حسین لکھا ہے. تو یہ محمد و آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, پیغامات کو ان کے کی ترویج و اشاعت کرنے والے یہ جو لوگ ہیں, یہ انہوں نے پوری جو زندگیاں اپنی صرف کی ہیں, خرچ کی ہیں, وہ رائگاں نہیں جائیں گی, وہ زندہ رہیں گے اپنے افکار میں, اپنے خیالات میں, اپنے اشعار میں, اپنی کتابوں میں, ہم سب کی یادوں میں. جو قومی زندگی ہے اس کے جو حوالے بنیں گے آنے والے دنوں میں, ان میں تو یہ سب لوگ اس میں زندہ رہیں گے. کیونکہ جو ابھی کسی نے کہا تھا کہ جو محمد و آل محمد کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا بھی ذکر باقی رکھتا ہے. تو حضرات میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس محفل میں بولنے کا موقع دیا گیا. تو جو بکھرے ہوئے خیالات کو میں سمیٹ کے آپ سامنے پیش کر سکا ہوں, وہ اس میں جہاں کہیں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور پھر ایک بار شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جزاک اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. جزاک اللہ.